جو لکھپتی ہے وہ کروڑپتی ہونا چاہتا ہے، جو کروڑپتی ہے وہ اربوپتی ہونا چاہتا ہے، جو اربوپتی ہے وہ اس سے زیادہ پیسے والا ہونا یہ چاہتا تو ہے۔ پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ نہیں، پوری دنیا میں ایک سلیقے اور ایک طریقے سے ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک آدمی جس کی تنخواہ 12,000 روپے مہینہ ہے، اس کے گھر کے اخراجات 80,000 روپے کے ہیں، یہ کون سی سائنس ہے آپ مجھے بتائیے کہ وہ اس کو پورا کرتی ہوگی؟ اور یہاں 60% لوگ ایسے ہیں جن کی تنخواہیں اتنی ہیں، لمیٹڈ ہیں، اور ان کے اخراجات جو ہیں، تو پھر کیا کرتے ہیں آپ؟ شارٹ کٹس مارتے ہیں، شارٹ کٹس مارتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے، دیکھیے اگر آپ نے اپنی اولاد کو حرام کھلایا نا، حرام، بے ایمانی، چوری چکاری، ان سب چیزوں سے لوٹ کے، یہ سب چیزوں سے کھلایا، تو وہ آپ کے پاس وہ سارا ویسے ہی نکل جائے گا۔ آپ دیکھیے کبھی جمع کر کے نہیں رکھ سکتا ہوں، اگر اس کے پاس رہے گا، جمع بھی ہوتا ہے، تو ایک ڈیزاسٹر ہوگا اور سب ختم ہو جائے گا۔ تو ہم کو ٹھیک ہونا چاہیے، ہم انسان ہیں، جانور نہیں ہیں، ہم کو صحیح ہونا چاہیے۔ ہم کو اس لیے دنیا میں نہیں بھیجا ہے کہ ہم دوسرے کے حقوق ماریں، چھین لیں لوگوں کو۔ 1200 روپے 800 روپے کے ایک موبائل کے لیے ایک جان لے لیتے ہیں ہم۔ کبھی وہ تنہائی میں بیٹھ کے وہ سوچتے نہیں ہوں گے کہ ایک انسان کی زندگی جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، پھر وہ انسانی فارم میں آتا ہے، پھر وہ دنیا میں آتا ہے بے سہارا، بے بس، ماں اس کو 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے، پالتی ہے، پھر وہ گرم سرد کا مقابلہ کرتا ہے اور بڑا ہوتا ہے، چوٹیں لگتی ہیں، دھوپ ہے، بارش ہے، اور پھر ایک آدمی اس کو ایک 500 روپے کے موبائل کے لیے اتنی تک و دو سے پلنے والے بچے کو گولی مار کے چلا جاتا ہے۔ اللہ استغفر اللہ۔ آپ مجھے بتائیے یہ کیا جنون ہے؟ میرے کیوں یہ پاس نہیں ہے۔ کیوں بھول گئے؟ دیکھیے نا، کیوں بھول گئے ہیں کہ ایک دن اللہ نے کہا ہے نا قرآن میں کہ جاؤ گے کہاں تم؟ آؤ گے تو تم میرے پاس نا، اور پھر اللہ نے کہا ہے کہ میں تم کو سب بتا دوں گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے۔ اور قرآن میں ہے کسی ایک بے گناہ انسان کا قتل، آئی کوٹ قرآن، کسی ایک بے گناہ انسان کا قتل ایسے ہے جیسے تم نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا اور اگر کسی ایک بے گناہ کی زندگی بچائی گویا تم نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ آر وی ٹرو مسلمز؟ ہم کیا ہیں؟ ہم ہیں کیا؟ پہلے تو یہ بتا، ہمیں تو نہیں، مجھے تو نہیں سمجھا۔ آنے والی سڑک سے جا رہے ہوتے ہیں، جانے والی سڑک سے آ رہے ہوتے ہیں، پان کھائیں گے، باہر منہ نکالیں گے، پچ کر کے تھوک دیں گے، کچھ بولو تو کہتے ہیں کون سا تم نے تھوک دیا۔ یہ کیا قوم ہے یہ؟ اللہ معاف کرے، اللہ رحم کرے۔ بس 11 فٹ سطح سمندر سے نیچے ہے کراچی، ایک باڑھ آ گئی نا تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کبھی یہاں کوئی رہتا تھا۔ اور پڑھیں قرآن، ایسی بستیاں اللہ نے تباہ کر دی۔ آسمان سے عذاب بھیجتا ہے یا زمین سے عذاب بھیجتا ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ کچھ گائیڈنس کہاں سے؟ اپنے آپ کو ٹھیک کرے، آدمی اپنے آپ کو ٹھیک کر لے۔ ہم اپنے آپ کو ٹھیک رکھتے ہیں الحمدللہ۔ بیسک ٹریننگ، آپ اپنے بیسک جو سیکھنے والی جو جگہ ہے، دی اونلی پلیس ویئر یو اسٹارٹ لرننگ از یور اون سیلف، اینڈ آپ کا اپنا گھر جہاں سے آپ سیکھتے ہیں۔ پھر آپ کے ٹیچرز ہیں، اساتذہ ہیں، استاد ہیں، آپ کے دوست ہیں، پھر وہ لوگ جو ارباب اختیار ہیں۔ ہمارے ارباب اختیار لوگوں کا کیا وہ ہے؟ آپ آج کل جو سیاست میں جو لوگ ہیں، یہ سارے لوگوں کو دیکھ لیجیے، ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے وہ جو گفتگو کرتے ہیں، جو ایک دوسرے کے لیے زبان استعمال ہو رہی ہے، یہ اس میں کیا ڈیسنسی ہے؟ کیا سیکھیں گے ان سے؟ آپ کیا سیکھ سکتے ہیں ان سے؟ میں نے تو خدا کا شکر ہے میں نے ان سے کچھ نہیں سیکھا ان لوگوں سے۔ آپ نے کہاں سے سیکھا زندگی میں نے اپنے بڑوں سے سیکھا، اور اچھے بڑوں سے سیکھا۔ میں اٹھا بیٹھا بڑے اچھے اور پڑھے لکھے لوگوں میں، جو بتاتے تھے کہ کمٹمنٹ کو آنر کرنا چاہیے، جو یہ بتاتے تھے کہ اپنے مفاد سے زیادہ اپنے ملک کے مفاد کو ذہن میں رکھنا چاہیے، وہ یہ مجھے بتاتے تھے کہ چھوٹوں سے اچھا سلوک کرو، وہ یہ بتاتے تھے کہ اپنی نظروں میں شرم حیا رکھو، وہ یہ بتاتے تھے کہ فضول خرچی نہ کرو، وہ یہ بتاتے تھے کہ پڑھو، اس کو اس طرح پڑھتے ہیں۔ ہمیں تو بہت کچھ، اور اللہ کا شکر ہے ہم۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمارے بلڈ میں، میرے بلڈ میں تو یہ ہے سیکھنے والا، کہ مجھے ایک نیا بچہ بھی کل کوئی چیز سکھائے گا، اور اگر وہ صحیح بات ہے، اچھی بات کر رہا ہے، تو میں اس کی بات کو سنوں گا۔